ابر آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ بیت اللہ کی شرافت، کرامت، عزت، عظمت، جلال، مقام آج بھی اسی طرح ہے، اس سے بڑھ کر ہے جو پہلے تھا۔ اللہ اور زیادہ اضافہ فرمائے، حضور کو قتل کرنے والوں کے منصوبے ناکام ہوئے، وہ ذلیل و خوار و رسوا ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے نبی کا کام بھی زندہ ہے، میرے نبی کا نام بھی زندہ ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ عزیزان ذی قدر، بزرگوں اور دوستوں، 22ویں پارے کی سورہ فاطر کی آیت تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا درس سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد پر مشتمل ہے۔ یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ فاطر قرآن کریم کی ترتیب میں 35 نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے 42 نمبر پر ہے، 5 رکوع اور 45 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ فاطر ہے اور اس کا ایک نام سورۃ الملائکہ ہے۔ سورۃ الملائکہ تو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں فرشتوں کا ذکر ہے اور ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اور فاطر کا معنی ہے بغیر کسی نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنے والی ذات، چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں اور بہت سی تخلیقات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کی ذات بغیر پہلے کسی نمونے کے، بغیر پہلے کسی ماڈل کے چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں، عجیب و غریب کاریگری کے ساتھ پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ الفاطر ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین مشترک ہیں، توحید، قیامت، قرآن کریم کی صداقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ چنانچہ اس صورت میں بھی توحید کے 11 دلائل ہیں، 12 دلائل ہیں، اور اس صورت میں بطور خاص اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر کیسے رحمت فرماتے ہیں، اس ضمن میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے زمین میں جو رسول بھیجے، یہ رسول بھیجنا بھی میری بہت بڑی نعمت ہے اور میری رحمت ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتے ہیں۔ توحید کے دلائل دیے، قرآن کریم کا ذکر فرمایا، اور قرآن کریم کے سلسلے میں ماننے اور نہ ماننے والوں کی 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا، کافرین اور مومنین کی جزاؤں اور سزاؤں کو بھی بیان کیا۔ شروع فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یا اللہ
ساری سزا ساری تعریفیں تجھے جچتی ہیں۔ آپ نے آسمان و زمین کو اثر نو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو رسول بنا کر زمین پہ بھیجا، نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اور فرشتے طرح طرح کے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دو پروں پر جن کے دو پر ہیں، کچھ فرشتوں کے تین پر ہیں، کچھ فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ ہیں، 4 پر بھی ہیں، 5 پر بھی ہیں، 6 پر بھی ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جبریل کو دیکھا، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے۔ اور آسمان کا کنارہ، مشرقی کنارہ بھرا ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے۔ جب اصلی شکل میں حضور نے جبریل کو دیکھا، اور صرف 2 بار دیکھا، ایک شب معراج دیکھا اور ایک اجیاد میں دیکھا، کرسی پہ بیٹھے تھے اور آسمان بھرا ہوا تھا۔ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور پھر اضافہ فرماتے ہیں، خلقت میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جو رب اتنی قدرت والا ہے اور خالق ہے، وہی معبود ہونے کے لائق ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا نام ہے آیت فتح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ اور یہ جو آیت ہے مشکلات میں پڑھی جانے والی آیت، جتنی بھی مشکلات ہیں، مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات ہوں گی، اللہ کی طرف سے کشائشیں ہوں گی، مصیبتیں کھلیں گی، حالات دور ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھولتے ہیں تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر لوگوں سے اپنی رحمت کو روک لیں تو کوئی رحمت بھیج نہیں سکتا۔ رحمتیں کھولنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور جس کو نوازنے پہ آئیں اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا ٹل لگا لے، اللہ کی دی ہوئی رحمت کو چھین نہیں سکتی، اور پوری دنیا زور لگا لے، اللہ جس رحمت کو روک لیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا اور توحید کی دلیل بھی دی، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اللہ نے تمہیں رزق دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ کوئی اور ہے پیدا کرنے والا جو تمہیں اللہ کے علاوہ رزق دے سکے؟ استفہام انکاری ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور نہ خالق ہے نہ کوئی رزق دینے والا ہے۔ لا الہ الا ہو فانا توفکون، ارے وہی تو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں منہ اٹھا کے جا رہے ہو، کہاں پر بگڑ رہے ہو اور کہاں پر دھکے کھا رہے ہو؟ رب کے دروازے پر آ جاؤ، اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، اسی کو معبود مانو، اسی کے دروازے پہ جھکو۔ رزق کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، اسی سے مانگو۔ قیامت کا ذکر کیا اور پھر اگلے رکوع میں فرمایا جس کے برے اعمال ہیں وہ اور جس کے اچھے اعمال ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ نیچر کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، انصاف کے بھی خلاف ہے کہ بدکار اور نیکوکار ایک جیسے ہوں۔ اب بدکار اور نیکوکار کو ایک جیسا مانا جائے، اس کو عقل بھی نہیں مانتا۔ نیکوکار کو جزا ملنی چاہیے، بدکار کو بولیں سزا ملنی چاہیے، دنیا میں تو ملتی نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا ایک اور جہان ہے جہاں نیکوں کو جزا ملے گی، انعام ملے گا،
اور بدکاروں کو سزا ملے گی، اور وہی قیامت ہے۔ لہذا توحید کو بھی مانو، قیامت کو بھی مانو، اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے، اللہ کو بھی قدرت ہے۔ لیکن درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ فرمایا میرے نبی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، آپ ان پر افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے کافروں پر افسوس کی وجہ سے کہ یہ مانتے کیوں نہیں، یہ جہنم میں کیوں جل رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں، یہ اپنے اس وجود کو دوزخ کا ایندھن کیوں بناتے ہیں۔ حضور کو اتنی فکر ہوتی تھی۔ اللہ نے کہا مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، افسوس کی وجہ سے ختم نہ کریں، اللہ کو ان کے اعمال کا پتہ ہے۔ اور پھر فرمایا قیامت آئے گی، مجھے اس پر قدرت ہے، اور میری قدرت کے نمونے دیکھ لو، میں ہوائیں بھیجتا ہوں، بادل چلاتا ہوں، بادل بناتا ہوں، مردہ شہر کی طرف بھیجتا ہوں، بنجر زمین پہ پانی برساتا ہوں، اس کو سرسبز بناتا ہوں، جیسے میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، کل قیامت کے دن تمہارے مردہ جسموں کو بولے میں زندہ کروں گا۔ لہذا اس عقیدے کو مانو اور اللہ سے ڈرو، قیامت کی تیاری کر کے آؤ۔ باقی اگر عزت چاہیے تو عزت بھی اللہ کے پاس ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزتیں بھی اللہ کے پاس۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، یہ تمہارے پاکیزہ کلمے اوپر کو جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اور تمہارے نیک عمل بھی اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تمہارے نیک عمل ان تسبیحات کو بڑھاتے ہیں، یعنی تمہارے زبان کے اعمال اور تمہارے اعضاء کے اعمال سب اوپر جاتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ کیا کہ تمہاری جو تسبیحات ہیں نا، ان کی قبولیت میں تمہارے اعمال کا دخل ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، تم سبحان اللہ کہتے ہو، میں کل کے درس میں بھی عرض کر چکا ہوں ان کلمات کی کتنی فضیلت۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہمیں پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ اوپر کو اٹھتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں یہ کلمے، اور ان میں مزید تاثیر پیدا ہوتی ہے جب تمہارے عمل بھی نیک ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پہ تو تسبیح ہے اور دل میں شرک بھرا ہوا ہے، عمل گندے ہیں۔ تسبیح پھری من کا پھرا، من نہ پھرا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا۔ فرمایا جو برے مکر کرتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر بھی ٹوٹے گا، دین کے خلاف کوئی مکر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر توحید کے مختلف دلائل دیے، فرمایا تمہیں ناپاک پانی سے پیدا کیا، یہ ہماری قدرت ہے، تمہیں کامل انسان بنا دیا۔ دو دریا آپس میں ملتے نہیں، انہیں اکٹھا چلا دیا، میٹھا میٹھا رہتا ہے، نمکین نمکین رہتا ہے۔ تمہیں مچھلیوں سے رزق دیا، دریاؤں سے سمندروں سے تمہارے لیے زیور نکالے۔ تو اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے کام نہیں آتا۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، غیر اللہ کو جن کو تم پکارتے ہو، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے نا، اس پردے جتنی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ اگر تم ان کو پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاکم، یہ تمہاری پکار کو بھی نہیں سنتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں مستجابوا لکم، یہ تمہاری پکار کو قبول بھی نہیں کرتے۔ اگلے رکوع میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے لوگوں تم سیٹھ ہو یا غریب ہو، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھو، تم ضرورت مند ہو، اللہ غنی ہیں، تعریفوں والے ہیں، اور وہ اتنی قدرت رکھتے ہیں، اگر چاہیں تو تم سب کو ختم کر دیں
اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے آئیں۔ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ رب کو قدرت ہے ہم سب کو مٹا کر ختم کر کے دوسری مخلوق لا سکتے ہیں۔ فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ مجھ پر کوئی مشکل نہیں، لہذا ایمان لاؤ۔ اور دیکھو ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور گرمی برابر نہیں، زندے اور مردے بھی برابر نہیں، لہذا ایمان اور کفر بھی برابر نہیں۔ ایمان لے آؤ چمک جاؤ گے، میرے نبی کی اتباع کرو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے اپنے نبی کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، اور ہر امت میں ہم نے نبی بھیجا۔ یہ ہمارا قانون ہے، ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا۔ اگلے رکوع میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ میری توحید کی نشانیاں میں سے ایک نشانی بارش ہے، پھر پہاڑ ہیں، جانور ہیں، لوگ ہیں۔ ان لوگوں اور جانوروں اور چوپاؤں کے رنگ مختلف ہیں، جیسے ان کے رنگ مختلف ہیں نا، ایسے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی خشیت بھی مختلف ہے۔ کچھ علماء میں اللہ کا ڈر کم ہے، کچھ علماء میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے، خشیت زیادہ ہے۔ اور فرمایا میری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت علماء کے پاس ہے۔ علماء اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ غالب ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اس آیت سے علماء کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور فرمایا عالم وہی ہے جو خوف خدا رکھتا ہو، جس میں خوف خدا نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، وہ کتنی کتابیں کیوں نہ پڑھا ہوا ہو، وہ عالم نہیں ہے۔ پھر فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ہم نے آپ پر قرآن بھیجا، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لہذا اس قرآن کو ماتو۔ اب حضور کے بعد فرمایا ہم نے ایک قوم کو قرآن کا وارث بنایا، اور جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا وہ بھی ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ قرآن حضور پہ اترا، اور حضور علیہ السلام کے بعد جس کو اللہ نے چنا اسے قرآن عطا فرما دیا۔ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، پڑھایا، سمجھایا، یا قرآن کو پڑھ کر قرآن پہ عمل کیا، سینے کے ساتھ لگایا، ان سب کو مبارک ہو۔ رب کہتا ہے تم میرے چنے ہوئے لوگ ہو، میرے پسندیدہ لوگ ہو۔ سبحان اللہ، یہ کوئی تھوڑا اعزاز نہیں ہے اس امت کے علماء کے لیے، اس امت کے قراء کے لیے، اس امت کے حفاظ کے لیے، اس امت کے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اس امت کے قرآن سمجھنے والوں کے لیے، اس امت کے قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم اللہ کا انتخاب ہو۔ فرمایا ہم نے تمہیں قرآن کا وارث بنایا، تم ہمارے بندے ہو۔ اور جنہیں ہم نے قرآن کا وارث بنایا وہ تین طرح کے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک ان میں وہ لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں، جن سے گناہ ہوتا ہے اور وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور دوسری وہ جماعت ہے منہم مقتصد، جو درمیانی راہ چل رہی ہے، کبھی وہ دین پر تو عمل کرتے ہیں لیکن ضروری دین پہ عمل کرتے ہیں۔ اور تیسرا اور اعلیٰ درجہ ہے سابقم بالخیرات باذن اللہ، وہ جو نیکیوں میں سب سے آگے ہیں، یعنی پورے دین پر عمل کرتے ہیں، پورے دین پہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تین درجے ہیں، گناہ گار، درمیانے قسم کے لوگ، بہت زیادہ نیک لوگ۔ سب سے ہمارا جنت کا وعدہ ہے، ہم سب کو جنت دیں گے، لیکن مراتب میں فرق ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا انعام کہ قرآن والے جتنے بھی ہیں، او میاں تھکے بیٹھے ہو، ذرا ہوشیار ہو جاؤ، خوش بھی ہو جاؤ۔
قرآن والے جتنے بھی ہیں سب سے جنت کا وعدہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے جنات عدن یدخلونہا، جنت میں بھی داخل ہوں گے. پہلا انعام یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، انہیں اللہ سونے کے کنگنوں کا زیور بھی پہنائیں گے، موتیوں کا زیور بھی پہنائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کا لباس بھی پہنائیں گے، ریشم کے سوٹ بھی عطا کریں گے قرآن والوں. لیکن تھوڑا سا فرق ہے. فرمایا یہ جو پہلا طبقہ ہے گناہ گاروں کا، جن کا پہلے نمبر پہ ذکر کیا، جن سے گناہ ہو جاتے ہیں پھر وہ توبہ کرتے ہیں، ظالم لنفسی، یہ جنت میں جائیں گے لیکن گناہوں سے پاک ہو کر. ہو سکتا ہے کچھ عرصہ انہیں جہنم میں جلنا پڑے، جب گناہ دھل جائیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے. لیکن جنت ضروری ہے قرآن والوں کے لیے. دوسرا طبقہ جو درمیانہ ہے، جو ضروری دین پہ عمل کرتا ہے اور قرآن والا ہے، ان کے لیے حساب یسیر ہوگا، جہنم میں نہیں جائیں گے، آسان حساب ہوگا، اللہ ان کو بھی جنت دیں گے. اور جو کہ آخری طبقہ ذکر کیا جو درجے میں پہلے نمبر پہ ہے، سابقم بالخیرات، جو پورے دین پہ عمل کرنے والا ہے، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، پورے دین پر عمل کرتے ہیں، قرآن والے ہیں، فرمایا ان کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے. اور یہ سارے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یا اللہ تیرا شکر، تکلیفیں دور ہو گئیں، غم دور ہو گئے اور ہم جنت میں آ گئے، تم نے ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا کر دیا. اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی توحید کے دلائل دیے اور اپنے علم کو بیان کیا، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں بتایا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. جہنمیوں کو اللہ کہیں گے اور جہنمیوں، ہم نے تمہیں نصیحت کے لیے زندگی نہیں دی تھی، ہم نے جو تمہیں دنیا میں زندہ کیا تھا، زندگی دی تھی، اس لیے تو دی تھی کہ نصیحت حاصل کرو، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، تو پھر تم نے کیوں نہیں ڈر حاصل کیا، نصیحت کیوں نہیں حاصل کی؟ اب یہ ڈرانے والے کون ہیں؟ فرمایا نبی اور نبیوں کے بعد علماء، وارثان انبیاء. مفسرین کہتے ہیں یہ سفید بال بھی نذیر ہیں، یہ ڈرانے والے ہیں. گویا اللہ کہیں گے او جہنمی، یہ جب سفید بال آ گئے تھے پھر بھی تجھے نصیحت حاصل نہ ہوئی تھی، یہ سفید بال تو موت کی نشانی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جب بال سفید ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہے حاجی صاحب؟ موت ہے. فرمایا ہم نے بال بھی سفید کر دیے تھے پھر بھی تجھے عقل نہیں آئی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر توحید کے دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے نہیں مانا اس کی وجہ کیا ہے؟ استکباراً فی الارض ومکر السیء. نہ ماننے والے جو نہیں مانتے، حق کو قبول نہیں کرتے، تکبر کی وجہ سے، ایک بات. دوسرا وہ برے مکر اور تدبیریں کرتے ہیں. اور فرمایا دین کے خلاف مکر کرنے والوں کو یہ بتلا دو کہ لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، برا مکر کرنے والوں پر جا کے گرتا ہے، اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچتا. اللہ والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو مکر کرو گے اللہ والوں کے خلاف، دین کے خلاف، تو تمہارا مکر تم پر آ کر گرے گا. رب کا طریقہ یہی ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا، اللہ کا طریقہ ایسے چل رہا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جس نے دین کو مٹانے کی کوشش کی خود مٹ گیا، دین زندہ ہے. قرآن مٹانے کی کوشش کی خود مٹ گیا، قرآن زندہ ہے، تابندہ ہے. کوئی دین کو مٹانے کا نہ سوچے. ابر آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. بیت اللہ کی شرافت، کرامت، عزت، عظمت، جلال، مقام آج بھی اسی طرح ہے، اس سے بڑھ کر ہے جو پہلے تھا.
اللہ اور زیادہ اضافہ فرمائے، حضور کو قتل کرنے والوں کے منصوبے ناکام ہوئے، وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے نبی کا کام بھی زندہ ہے، میرے نبی کا نام بھی زندہ ہے، میرے نبی کا وجود بھی روضہ اطہر میں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکر والوں کے مکر کو الٹا کر دیا۔ آگے سورت یاسین ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس کو یاسین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا آغاز یاسین سے ہے۔ لفظ یاسین سورت کا نام ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ یہ بھی مکی سورت ہے، 40ویں نمبر پہ اتری تھی، لیکن قرآن کریم کی ترتیب میں یہ 36 نمبر پر ہے۔ 5 رکوع اور 83 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ جو سورت ہے قرآن کا دل کہلاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، یہ قرآن کا دل ہے۔ قرآن کا دل یعنی دل مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اہم جز ہوتا ہے، تو یہ قرآن کا اہم جز ہے جو قرآن کے مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ فرمایا جس نے ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کی اسے اللہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو سورہ یاسین ہے، جس نے پڑھا اللہ اس کو 20 حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے جنتی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے یا سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، باقی پورا قرآن اٹھ جائے گا۔ جنتیوں کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت نصیب ہوگی، سورہ یاسین کی تلاوت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا جو سورہ یاسین ہے اس کی اللہ نے بھی تلاوت کی۔ میں پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں سورہ طٰہٰ کے شروع میں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود آسمان و زمین کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو وہ جھوم اٹھے، کہنے لگے واہ واہ، وہ امت کتنی مبارک ہوگی جس کو یہ قرآن ملے گا، اور وہ لوگ کتنے مبارک ہوں گے جو یہ سورت پڑھیں گے، سورت طٰہٰ اور سورت یاسین پڑھیں گے۔ فرمایا جو صبح پڑھ لے دن بھر خوشگوار رہے گا، شام کو پڑھ لے دن بھر خوشگوار رہے گا۔ اس سورہ یاسین کے پڑھنے والے کی اللہ 1100 ضرورتیں پوری کرتے ہیں، 1100 ضرورتیں۔ ہمارے شیخ اول قاری شہاب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ ایک مولوی صاحب اپنے مرید کو نصیحت فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ بیٹے سورہ یاسین پڑھا کرو، یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں سمندر کے کنارے پہ بٹھا رہا ہوں، جتنا چاہو لے لو، خطرہ ہی نہیں ہے کہ پانی ختم ہوگا۔ جیسے سمندر کے کنارے بیٹھ کر کوئی خطرہ نہیں آدمی کو کہ پانی ختم ہو، فرمائے سورہ یاسین روز پڑھ لیا کرو، جو چاہو رب سے لے لو، رب عطا کرے گا۔ اور فرمایا 40 سال سے میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ یہ بات میں نے اس وقت سنی جب میں شیر آباد میں نیا آیا تھا اور میں نے یہاں کام شروع کیا تھا، اور مدرسے کے 4 کمرے تھے اور 7 مرلے تھے۔ تب سے لے کر اب تک میں نے اپنے مدرسے کے طلباء سے، اساتذہ سے درخواست کی ہم روز سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے میں خود بھی اس 30-35 سال کے عرصے میں ہوش میں ہوتا ہوں تو میری نہیں چھوٹتی۔ تو یہ اس کی برکت ہے کہ آج اتنا بڑا ادارہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، یہ اسی سورہ یاسین کی برکت ہے۔ 3 کروڑ جامعہ کا خرچہ ہے، 1 کروڑ ٹرسٹ کا خرچہ ہے، 4 کروڑ کہنا آسان ہے۔ کوئی سفیر آپ کے پاس چندہ لینے کے لیے نہیں آتا، بچے ٹوپیاں اٹھا کے نہیں کھڑے ہوتے۔ اور 1 مہینے کی خالی مدرسے کی اساتذہ کے جو وظیفے ہیں تھوڑے تھوڑے واجبی سے 10 لاکھ روپے بنتے، 800 آدمیوں کا 750 آدمیوں کا ایک وقت کھانا، اور یہ بلڈنگ جو بنتی ہیں کتنا، اسی مسجد کا جو کام ہو رہا ہے کتنے لاکھ روپے لگ گئے، یہ تو مرمت پر ہے، اور نئے سرے سے کھڑا کرو تو کتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ سورہ یاسین کو لازم پکڑ لو، بس کچھ عرصہ گزرے گا انشاءاللہ فتوحات شروع ہو جائیں گی۔ یہ سورہ یاسین توحید کے مضمون پر مشتمل ہے، اور
اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے عقیدے کو ثابت کیا ہے۔ اس کے مضامین میں ہے بندوں کے اعمال کی برے اعمال کی سزا اور اچھے اعمال کی جزا کا بیان ہے، قیامت کا اس بات ہے، توحید کا اس بات ہے اس صورت میں، اور دین کے تبلیغ کرنے والوں کے مقام کا بیان ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے مقام کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ میرے نبی، میں اپنے قرآن حکیم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر کسی کو تصدیق چاہیے میرے نبی کے بارے میں تو میں قرآن حکیم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا نبی سچا رسول ہے، محمد عربی سچے رسول ہیں، اعلی صراط مستقیم، اور میرے نبی صراط مستقیم پر ہیں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے جس کو سورۃ فاتحہ میں مانگتے ہیں؟ ہمیں ایک پیچھے پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی تقریر کے بارے میں بات فرمایا تھا، ھذا صراطی، صراط فرمایا تھا کہ میرا یہ راستہ صراط مستقیم ہے، توحید بھی صراط مستقیم ہے، اور حضور کا طریقہ فرمایا وہ بھی صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم۔ تو اب حضور کے طریقے پہ چلو گے تو صراط مستقیم ملے گا، نبی کی سنت سے ہٹو گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ فرمایا قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور اس لیے آیا کہ لوگوں کو ڈرائے، جو ایمان نہیں لاتے ان پر ہمارا عذاب آئے گا، اور وہ ہمارے عذاب میں تھوڑیوں تک غرق ہو جائیں گے، اور یہ جو نہیں مانتے ان کے آگے ہم ان کے پیچھے سے دیوار قائم کر دیتے ہیں جنہیں حق پھر نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں ایک علاقے میں دین کی تبلیغ کرنے والوں کا ایک بڑا شاندار قصہ بیان کیا۔ انطاکیہ کی بستی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 نمائندے بھیجے، بعض کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے ہیں غیر نبی تھے، بہرحال نمائندے تھے۔ ایک کا نام صادق تھا، ایک کا نام مصدوق تھا، ایک کا نام شمعون تھا۔ یہ جو قوم کے لوگ تھے یہ مشرک تھے، ان کے پاس یہ توحید کی دعوت لے کے آئے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، شروع میں 2 آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ان 2 کو اللہ نے بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر اللہ نے تیسرا بندہ بھیج دیا، ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قوم نے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہم تو تمہیں رسول نہیں مانتے، نمائندہ نہیں مانتے، اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے ہم رسول ہیں، ہماری بات مان لو۔ قوم بڑی سرکش تھی، شیطان تھی، انہوں نے کہا چلو چلو نکل جاؤ ہماری بستی سے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، یہ جو ہمارے علاقے میں قحط آیا ہوا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، یہ کرونا تمہاری وجہ سے ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ان مولویوں نے کرونا کو پھیلایا، انہوں نے مسجدوں میں کھول دی اور کرونا پھیل گیا، تبلیغی جماعت والوں نے پھیلا دیا کرونا۔ جناب والا یہ آج کی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ برسہ برس سے اللہ کے دین کے دشمن یہی کہتے آئے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وبائیں ہمارے گناہوں کی شامت ہیں۔ سارا کرونا دین والوں کی وجہ سے پھیلا، جلوسوں کی وجہ سے نہیں پھیلا۔ آج پورے ملک میں جلوس نکلے، ایک ایک برانڈ کی دکان پہ 500 آدمی کھڑا ہے اندر، وہاں بھی کرونا نہیں پھیل رہا، کہتے ہیں تم مولویوں کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ شاباش، ہمت کرو بھائی، ہمت کرو، خدا کے عذاب کو دو دعوت، اور جب خدا کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قحط سالی، یہ قحط تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری نحوست ہے، رک جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں سخت سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا میاں، قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ،
یہ نحوست تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، جیسے آج علماء کہہ رہے ہیں یہ نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ نصیحت حاصل کرو، نہیں نصیحت حاصل کرتے تم بدماش ہو، یہ بات کہہ رہے تھے۔ تو ان کی تصدیق کے لیے شہر کے ایک کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، یہ غیر جانبدار آدمی تھا اور اس کا نام تھا حبیب نجار، بڑھائی تھا، مستری تھا، مستری کو عربی میں نجار کہتے ہیں، بڑھائی ہوگا، حبیب اس کا نام تھا۔ یہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، او میری قوم یہ اللہ کے رسول ہیں نا، ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو۔ ان کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یہ مفت میں تبلیغ کر رہے ہیں، یہ تم سے پیسے نہیں مانگتے، اجرت نہیں مانگتے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اچھا تم مانو نہ مانو، سنو میں تو اعلان کر رہا ہوں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، 23واں پارہ شروع ہو گیا۔ میں تو رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے اسی کے پاس جانا ہے، میرا عقیدہ بھی قیامت کا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، مشکل کشا نہیں مانتا، حاجت روا نہیں مانتا، بگڑی بنانے والا نہیں مانتا۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، میرا رب میرا کچھ بگاڑنا چاہے تو یہ سارے کے سارے تمہارے خدا مجھے بچا نہیں سکتے، نہ یہ اللہ کے سامنے زور سے سفارش کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں نے اللہ کی توحید کو نہ مانا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، لہذا میں نعرہ لگا رہا ہوں انی آمنت بربکم فاسمعون، تم گواہ ہو جاؤ میں رب پر ایمان لے آیا۔ انہوں نے ان رسولوں کو چھوڑا، اس پہ پڑ گئے، حملہ آور ہو، مار 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 کے اس بیچارے کو شہید کر دیا۔ روح نکل گئی، ادھر روح نکلی، ادھر رب نے کہا اور میرا اللہ کا ولی بندہ آ رہا ہے، قیل ادخل الجنہ، آجا میرے بندے جنت میں آجا، آجا جنت میں تیرا گھر تیار، تیرا محل تیار، تیرا کھانا تیار، تیرا پینا تیار، تیرا لباس تیار، تیری بیوی تیار، تیرے لیے حوریں تیار۔ اس نے گھر کو دیکھا تو کہنے لگا اے کاش، قال یا لیت قومی یعلمون، میرا رب میری قوم کو بھی آج پتہ چل جائے، آج میری برادری کو بھی پتہ چل جائے، بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے کیسے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، میری کیسی عزت کی، میرا کیسے اکرام کیا۔ وہ تو جنت میں خوش ہو رہا ہے اور اس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، ڈرو نہیں، دین کے لیے ڈرو نہیں، جاتی ہے جان تو چلی جائے، آگے مہمان نوازی کے لیے اللہ کے فرشتے موجود ہیں، وہاں تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ وہ تو جنت میں چلا گیا، لیکن یہ جو قتل کرنے والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ہمیں کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارنا پڑا ان کے ہلاک کرنے کے لیے، بس فرشتے نے ایک چیخ ماری، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، تو یہ سارے بجھ گئے، سارے ہلاک ہو گئے اور ساری بستی تباہ ہو گئی۔ تو کہا یا حسرتاً علی العباد، آئے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جب بھی رسول آیا یہ مذاق اڑانے لگے۔ فرمایا تاریخ یہی ہے، دیکھ لو کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، یہ سب کے سب پھر ہمارے پاس آئیں گے، وہاں کا عذاب اور ہوگا۔ اگلے رکوع میں پھر اللہ نے توحید کے دلائل دیے، فرمایا مردہ زمین کو دیکھو، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، ہم اس سے نباتات نکالتے ہیں، اسی سے لوگ کھاتے ہیں، ہم مردہ زمین سے باغات نکالتے ہیں، کھجور کے باغات، انگور کے باغات، چشمے نکالتے ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ نے ہر قسم کے نباتات میں بھی جوڑا جوڑا پیدا کر دیا ہے، نباتات میں بھی جوڑا ہے، تو بعض اوقات تمہیں پتہ چلتا ہے، بعض نہیں پتہ چلتا، کچھ کو جانتے ہیں کچھ کو نہیں جانتے۔ فرمایا یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، رات کو کھینچ کر ہم دن نکال دیتے ہیں، لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں، دن آ جاتا ہے، سورج کو ہم چلاتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو ایک ٹھکانے تک چلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ سورج طلوع کر کے چلتا ہے، شام کو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اگلے دن طلوع کی اجازت مانگتا ہے،
اللہ کی اجازت سے پھر مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ فرمایا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ اس کو طلوع کی، مشرق سے طلوع کی اجازت نہیں دیں گے، یہ مغرب سے طلوع کرے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ فرمایا سورج ہماری قدرت کی نشانی، چاند چل رہا ہے اپنی منزلوں میں، یہ ہماری قدرت کی نشانی۔ سورج اور چاند اپنے مدار میں ہیں، سورج چاند سے آگے نہیں جاتا، چاند سورج سے آگے نہیں جاتا، رات دن سے پہلے نہیں آتی، اور دن رات سے پہلے نہیں آتا۔ ہم نے سب کا ایک مدار مقرر کر دیا ہے، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا اور بھی ہماری قدرت کی نشانیاں، ان کو مانو، ہمارے ساتھ تعلق قائم کرو۔ آگے فرمایا کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ مذاق کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے ہم نے تمہیں کھلانا ہے، ہم نے غریبوں کا ٹھیکہ اٹھایا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں خدا سے ڈرا کرو، یہ کافروں والی بات ہے۔ اجی ہم نے ان بیوگان کا ٹھیکہ اٹھایا ہے، ہم نے یتیموں کا ٹھیکہ اٹھایا ہے، یہ کافروں کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کافر یہی کہتے ہیں ایمان والوں کے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کھلائیں، اللہ چاہے تو ان کو کھلائے۔ پھر قیامت کا انکار کرتے ہیں، فرمایا انکار نہ کرو، سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے رب کی طرف چل پڑو گے، پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھایا، بس ایک چیخ ہوگی، سارے کے سارے ہمارے پاس آ رہے ہوں گے۔ پھر آگے ماننے والوں کا انجام بیان کیا، نہ ماننے والوں کا بھی انجام بیان کیا۔ فرمایا جو ماننے والے ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ دوزخوں کے اندر ہوں گے۔ اور پھر ساتھ نہ ماننے والوں کو یہ بھی فرمایا دنیا میں بھی ڈرو، جیسے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہ بند کر دیں گے، مجرم کا ہاتھ جرم کی گواہی دے گا، پاؤں بولے گا، پیٹ بولے گا، شرمگاہیں گواہی دیں گی۔ فرمایا دنیا میں بھی ہم چاہیں تو تمہیں اندھا کر دیں، دنیا میں ہم چاہیں تو تمہاری جگہوں پر ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں، نہ تم دیکھ سکو نہ تم چل سکو۔ رب سے ڈرو، اس سے ڈرتے رہو، وہ تمہیں اندھا بھی کر سکتا ہے، وہ تمہیں بندر بھی بنا سکتا ہے، وہ تمہیں خنزیر بھی بنا سکتا ہے۔ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ نے فرمایا۔ پھر فرمایا دنیا میں بھی نمونے موجود ہیں، جوانی میں کتنے خوبصورت ہوتے ہو، ہم بوڑھاپا دیتے ہیں تو تمہاری شکلیں بدل جاتی ہیں، چہرہ اندر کو گھس جاتا ہے، آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، سارا حسن چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہمیں قدرت ہے۔ حضور علیہ السلام کو شاعر نہ کہو، قرآن کو شعر نہ کہو، حضور کے لیے شعر مناسب نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، اور آخر کے اندر فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ایک کافر کا ذکر کیا، اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ یہ قبرستان میں گیا، ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لے آیا مردے کی، اور حضور علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے اسی کو اللہ زندہ کرے گا، تم کہتے ہو مر کے اٹھنا، اسی کو اللہ زندہ کرے گا۔ قرآن نے کہا یہ دیکھو حقیقت اس کی یہ ہے کہ نطفے سے پیدا ہوا ہے، پھر اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، پھر جھگڑتا ہے، ہمارے ساتھ جھگڑتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے خود اس کو کس چیز سے پیدا کیا۔ اس نے کہا کہ کون اس کو زندہ کرے گا؟ حضور نے برجستہ جواب دیا قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ جس اللہ نے پہلی بار اس کو زندہ کیا تھا وہی دوسری بار اس کو زندہ کرے گا، وہی زندہ کرے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کو قدرت ہے۔ فرمایا اس کی قدرت دیکھو، وہ درختوں سے آگ نکالتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا۔ عرب میں دو درخت تھے، ایک تھا مرخ، ایک تھا غفار، ان کی کلمیں بناتے تھے، اور ایک قلم کو دوسرے قلم پر یوں مسلتے تھے تو آگ نکلتی تھی۔ فرمایا ہماری قدرت دیکھو، ہم سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو رب ان قدرتوں والا ہے وہی رب معبود بھی ہے، اور وہی تمہیں پیدا بھی کرے گا۔ لہذا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اس کی بادشاہت کامل ہے، اسی کی طرف تم سب نے جانا ہے۔
سورۃ الصافات مکی ہے، قرآن کریم کی ترتیب میں یہ 37 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 56 نمبر پر ہے، اور اس کے 5 رکوع ہیں، 82 آیات ہیں۔ اس صورت سے پہلی صورت میں قیامت کا ذکر تھا، اس میں بھی قیامت کے احوال کا بیان ہے، اور اس صورت میں فرشتوں اور جنات کی عاجزی کا بیان ہے، مجرمین کے انجام کا بیان ہے، مومنین کے انجام کا بیان ہے، 7 نبیوں کے حوالے دیے گئے ہیں اس صورت کے اندر، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اولیاء اللہ کی عزت کو اور اللہ کے دشمنوں کی ذلت کو بیان کیا۔ فرمایا جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ انہیں عزت عطا کرتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، اللہ انہیں آخرت میں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے جو ولی ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کی نصرت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے 7 نمونے پیش کیے، کفار کے انجام کو بیان کیا۔ سورت کا نام سورت صافات ہے، اور صافات کا معنی ہے صفیں بنانے والی جماعتیں۔ سورت کے شروع میں فرمایا کہ فرشتے اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس مناسبت سے سورت کا نام سورت صافات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہیں۔ بتایا کہ فرشتے بھی عاجز ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھک کر کھڑے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، یہ فرشتے جنوں کو ہانکتے ہیں، شیطانوں کو بھگاتے ہیں۔ جن بھی بے اختیار ہیں، ان کو بھی خدا نہ سمجھنا۔ فالتالیات ذکرا، فرشتے اللہ کا حکم لاتے ہیں، اللہ کے حکم کو پڑھتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ یار کتنا قرآن نے توحید کو سمجھایا، تمہارا معبود ایک ہے، اسی سے تعلق بناؤ، وہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وہی مشرقوں کا رب ہے، مشارق کا رب ہے۔ ویسے مشرق تو ایک ہے، لیکن یہاں مشارق اس لیے کہا کہ سورج جب صبح نکلتا ہے نا تو ہر دن اس کی نئی منزل ہوتی ہے، طلوع کی نئی جگہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے مشارق جمع کا صیغہ فرمایا۔ پھر فرمایا میری قدرت کو دیکھو، میں نے آسمان میں قریب کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنا دیا، اور ستاروں کو شیطانوں کے بھگانے کا ذریعہ فرما دیا۔ اب شیطان اوپر نہیں جا سکتے، جو شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے عذاب، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے فرشتہ ٹوٹ کے لگتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لو، بہت سے لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور نجومی کہتے ہیں جی تیرا ستارہ گردش میں ہے، اب تیرا ستارہ وہ فلاں برج میں ہے، اس ہفتے تیرا ایسے گزرے گا، یہ ہفتہ تیرا ایسے گزرے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ستارے اللہ نے 2 مقصد کے لیے پیدا کیے، 3 مقصدوں کے لیے ستاروں کو پیدا کیا۔ پہلا مقصد ہے اللہ نے ستاروں سے آسمان کو خوبصورت بنایا۔ دوسرا مقصد ہے کہ ستارے شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ ہیں۔ تیسرا مقصد ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے راستے کی تعیین ہوتی ہے۔ رات کو ستاروں کو دیکھ کر آدمی اپنی سمت متعین کرتے ہیں، خاص طور پر قطب ستارے کو دیکھ کر اندازہ لگتا ہے کہ ہم مشرق میں جا رہے ہیں یا مغرب میں جا رہے ہیں یا شمال میں جا رہے ہیں یا جنوب میں جا رہے ہیں۔ سمندروں میں، سمندری سفروں میں یہی ایک ذریعہ تھا۔ فرمایا جس نے ان 3 کاموں کے علاوہ ستاروں سے کوئی اور مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنے آپ کو تھکایا۔ لہذا ستاروں سے کچھ پتہ نہیں چلتا، نجومیوں کے پاس جا کر اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نجومی کے پاس گیا اللہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالی نے مجرموں کے انجام کو بیان فرمایا۔ دن ہوگا قیامت کا، اعلان ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، مشرکوں اور کافروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے خداؤں کو دوزخ کے اندر دھکیل دو، ان کو جمع کر کے دوزخ میں دھکیل دو۔ پھر کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، اور ٹھہراؤ، پہلے ان سے حساب و کتاب ہوگا۔
پھر ان کو رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون، تمہارے خدا تمہارے ساتھ موجود ہیں، ایک دوسرے کی تم مدد کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا آج کے دن تو تم سارے ہی فرما بردار بن گئے ہو، دنیا میں فرما بردار بن کے آتے، پھر یہ ایک دوسرے کو تانے دیں گے، خدا بھی اور اس کے پجاری بھی، بڑے کافر بھی اور چھوٹے کافر بھی۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کے انجام کو بیان کیا، فرمایا جو نیک لوگ ہیں اولئک لہم رزق معلوم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے عمدہ رزق ہے، میوے ہیں، اکرام ہے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، جنت کے خدام ان کے سامنے شراب کے پیالے لے کے گھوم رہے ہوں گے، یہ ایسی سفید شراب، پینے والوں کے لیے لذیذ شراب، دنیا کی شراب سے سر چکرائے، اس شراب سے نہ سر چکرائے نہ کوئی بہکے، خوبصورت حیادار نیچی نگاہوں والی بیویاں ہوں گی، حسن و جمال میں ایسی جیسے چھپے ہوئے موتی ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے دو دوستوں کے مکالمے کو بیان کیا ہے۔ دنیا میں دو تھے یار، ایک تھا مومن ایک تھا کافر، ایک تھا موحد ایک تھا مشرک، ایک تھا دیندار ایک تھا بے دین، دنیا جو ہوئی یاری تھی، تعلق تھا۔ اب جنتی جنت میں پہنچ گیا، جہنمی یار جہنم میں پہنچ گیا۔ اب جنتی یار کو آرزو ہوگی اللہ میرا یار تھا ذرا مجھے دکھا تو صحیح، میں اس سے کوئی بات چیت تو کروں، اس سے گفتگو تو کروں۔ تفسیروں میں لکھا ہے دو دوست تھے، انہوں نے مشترکہ کاروبار شروع کیا، حضرت مشترکہ کاروبار شروع کیا، 8,000 دینار آیا منافع۔ ایک مسلمان تھا ایک کافر تھا، کافر نے 4,000 دینار لے لیے، مسلمان نے بھی 4,000 دینار لے لیے۔ کافر نے کہا یہ مجھے زمین مل رہی ہے، 1,000 دینار کی میں نے زمین خریدی۔ مومن نے کہا کہ میں بھی جنت میں زمین خریدتا ہوں، 1,000 دینار صدقہ کر دیا۔ کچھ دن گزرے، اس نے کہا یار میں نے تو 1,000 دینار کا گھر بنا لیا ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی گھر چاہیے، 1,000 دینار اس نے صدقہ کر دیا کہ میں نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ پھر کچھ دن کے بعد کافر نے کہا کہ میں نے 1,000 دینار کہ 1,000 دینار کا باغ لگا دیا۔ اس نے 1,000 دینار خرچ کر دیے کہ میں نے جو جنت میں زمین خریدی تھی میں نے بھی 1,000 دینار اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، میرا بھی باغ لگ جائے جنت میں۔ پھر اس نے کسی اور مقصد کے لیے 1,000 دینار خرچ کیا، اس نے 1,000 دینار آخری 1,000 دینار بھی صدقہ کر دیا، مجھے یہ چیز جنت میں مل جائے۔ پیسے تو ختم ہو گئے، اب قرضہ مانگا اپنے کافر یار سے، یار وہ میرے پیسے تو ختم ہو گئے مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہاں کیے تو نے 4,000 دینار؟ اس نے کہا وہ تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیے، جنت میں میں نے چیزیں بک کرائی، میں نے جنت کا پلاٹ بک کرایا، جنت کا باغ بک کرایا، میں نے جنت کا محل بک کرا دیا، میں نے جنت کی فلاں چیز بک کروا دی۔ اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا چل چل کوئی پیسے ویسے نہیں میرے پاس، تھکے دو کوئی سکا نہیں۔ دونوں مر گئے۔ اب جنتی جنت میں ہے، جہنمی جہنم میں ہے۔ اب جنتی اللہ سے کہہ رہا ہے قال قائل منہم انی کان لی قرین، اللہ میاں میرا ایک یار تھا، پارٹنر تھا، میرا ایک دوست تھا، یقول انک لمن المصدقین، وہ مجھے کہتا تھا اور تو ایمان لاتا ہے، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمدینون، ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، پھر بھی ہم اٹھیں گے۔ قال فهل انتم مطلعون، فرمایا کیا تم جھانک سکتے ہو؟ اللہ تعالی جنت اور جہنم کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیں گے۔ جنتی بہت اوپر ہوں گے، 7 آسمانوں سے اوپر، جہنمی 7 زمینوں سے نیچے۔ اللہ ان کی آن لائن ملاقات کروائیں گے۔ اس زمانے میں تو یہ آن لائن کا تصور نہیں تھا جب قرآن اترا، آج تو سمجھ سکتے ہو آن لائن ہمارا یہ خلاصۃ القرآن ہو رہا ہے، ہمارے کچھ دوست
باہر ممالک میں، قطر میں، دبئی میں اور ہانگ کانگ میں اور امریکہ تک میں یہ ہمارا درس سنتے ہیں، مختلف شہروں میں سنتے ہیں آن لائن، تو وہاں آن لائن ملاقات ہوگی، اللہ پردے ہٹا دیں گے۔ اب یہ دیکھے گا اپنے یار کو تو جہنم کے بیچ میں وہ سڑ رہا ہے، جل رہا ہے، یہ کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے بھی مروا رہا تھا، لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، میرے رب کا انعام نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں پڑا ہوتا۔ افما نحن بمیتین، اب بتا ہمیں موت نہیں آئی تھی، الا موتتنا الاولی، اب بتا ہمیں اب دوبارہ تو موت نہیں آنی، وہی موت آ گئی جو آ گئی، اب ہمیشہ ہمیشہ رہو تم عذاب میں۔ اللہ کہتے ہیں اس کی مثل کے لیے عمل کرو، عمل کرنے والے عمل کریں۔ اس کے بعد کچھ نمونہ پیش کیا حضرات انبیاء علیہ السلام کا، اور بتلایا ماننے والوں کو عزت ملی، نہ ماننے والوں کو ذلت ملی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہاں تو صاف کہا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، نوح نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم سب سے اچھے قبول کرنے والے ہیں، پکار کو سننے والے ہیں۔ ہم نے انہیں کامیابی دی، عزت دی، نجات دی، ان کے دشمنوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ پھر ابراہیم کا ذکر، اِنَّ مِن شِیَعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اسی گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو شرک کی، نفرت کا اظہار کیا اور بت جا کے توڑ دیے۔ میں تفصیل سے واقعہ پہلے عرض کر چکا ہوں، چپکے سے جا کے بت کدے میں گھس گئے، بت توڑ دیے۔ تو پھر انہوں نے چیخے میں ڈالا، وہ ان کو حصے میں ذلت آئی، ابراہیم کے حصے میں عزت آئی۔ پھر ابراہیم ہجرت کر کے آ گئے، عراق سے ہجرت کر کے آ گئے، پہلے بابل، پھر گھر والوں کو چھوڑ دیا، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے میں۔ بچہ ذرا بڑا ہوا اسماعیل تو اب اور امتحان، بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو خواب میں حکم ملے اولاد کو ذبح کرو، ہمارے لیے ذبح کرنا حرام ہے۔ ہمارا خواب شریعت کی کسوٹی پہ تولا جائے گا، اگر شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر سمجھیں گے خواب جھوٹا ہے یا اس کی کوئی اور تعبیر ہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ بیٹا بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا اللہ کا جو حکم ہے کر گزریں۔ اسماعیل نے گردن پیش کر دی، چھری چلائی، چھری چلی نہیں، زور لگایا تو اللہ نے دمبا جنت سے بھیج دیا، چھری دمبے پہ چل گئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی عزت دیتے ہیں، ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے انہیں عزت دی، فرعون کو ذلت دی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت الیاس علیہ السلام کے جو امت کے لوگ تھے یہ بال بت کے پجاری تھے، بال بت کے پجاری، اور انہوں نے بھی جھوٹے بال بت کے جھوٹے 400 نبی بنائے ہوئے تھے۔ قوم نے ان کو نہ مانا، یہ پہاڑ پہ چلے گئے، اکیلے رہتے تھے، بد دعا کی، قوم پر قحط آ گیا۔ اب واپس آئے، بادشاہ سے آ کے کہا تمہارے لیے بہترین موقع ہے، مجھے آزماؤ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قحط دور کر دیں گے، تم ایمان لے آنا۔ انہوں نے دعا کر دی، قحط دور ہوا، بادشاہ اور اس کی بیوی نے پھر بھی نہ مانا اور ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اور یہ جو بادشاہ تھا اور اس کی قوم تھی اور اس کی بیوی تھی، اللہ نے اس کو ذلت دی اور اس کو ہلاک کیا۔ فرمایا دیکھو ماننے والوں کے لیے عزت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے ذلت ہے۔ لوط علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی، ان کی قوم پہ پتھر برسے،
یونس علیہ السلام کو دیکھ لو، اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نجات عطا کی، اور قرآن کہتا ہے اگر وہ تسبیح نہ کرتے ہوتے، سبحان اللہ نہ پڑھتے، قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن اللہ کے تعلق اور تسبیح کی برکت سے اللہ نے انہیں عزت عطا کی۔ کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر عقیدہ بیان کیا توحید کا، فرمایا اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، وہ اولاد سے پاک ہے۔ مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کی تردید کی، اور پھر سورت کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم پہلے سے لکھ چکے ہیں اپنے رسولوں کے لیے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ہمارے رسولوں کے ماننے والے، ان کی مدد ہوگی، ان کو عزت ملے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے لشکر کامیاب ہوں گے، اور جو دشمن ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ عذاب کو جلدی نہ مانگیں، جب ان کی حویلیوں میں عذاب آئے گا تو پھر ان کی بری صبح ہوگی۔ آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرا رب پاک ہے، تیرے رب کی عزت ہے، تیرا رب ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ رب پر الزام لگاتے ہیں۔ توحید کا بیان، سلام علی المرسلین، رسولوں پر سلام، رسالت کا بیان، والحمد للہ رب العالمین۔ پوری صورت کا خلاصہ اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ آج کی ہماری یہ آخری صورت ہے، اس کا نام صورت صاد ہے۔ صورت صاد کو صاد اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کا آغاز صاد سے ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے صاد۔ قرآن کریم کی ترتیب میں یہ 38 نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے بھی 38 نمبر پر ہے، 5 رکوع اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالی نے توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور اس کا جو اہم مضمون ہے وہ ہے رجوع الی اللہ۔ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اس کے مضامین میں ہے کفار نے حق کے مقابلے میں تکبر کیا، لڑتے رہے، پھر کفار کے عناد کی وجہ سے، اور کفار نے اپنے عناد کی وجہ سے حق کا مذاق اڑایا، وہ متکبر بنے، تو متکبرین کا انجام اس صورت میں ہے۔ اللہ کے 3 نبیوں کا ذکر کیا، خاص طور پر داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، فرمایا انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ پھر مومنین کے انجام کو، کافروں کے انجام کو بیان کیا، جہنم میں جہنمیوں کے آپس میں جھگڑے کو بیان کیا، اور حق سے تکبر کرنے والوں کا ایک نمونہ بیان کیا۔ دلچسپ مضامین ہے اس صورت کے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن ذی الذکر۔ فرمایا یہ نصیحت والی کتاب ہے، قرآن اس کی قسم، کافر لوگ آپس میں جھگڑے اور اختلاف میں ہیں۔ پھر فرمایا کافر کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب، کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ ایک خدا پر توجہ میری طرف، یہ ایک خدا کا کلمہ پڑھواتا ہے، کیا سارے خداؤں کے اختیارات ہم ایک خدا کو دے دیں؟ یہ عجیب بات ہے۔ حضور نے ان سے یہ فرمایا میاں تم ایک خدا کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں عرب کی عزت دے گا، اللہ تمہیں عجم کا ملک دے گا۔ تو جب انہوں نے کلمہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے، اٹھ کر چلے گئے اور کہنے لگے کہ میاں چلو چلو اپنے خداؤں پر جم جاؤ، یہ بات ہم نے پہلے نہیں سنی، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے انہوں نے جھٹلایا، کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، میخوں والے فرعون نے جھٹلایا۔ فرعون کو میخوں والا کہا، یا تو اس وجہ سے کہ اس کے فیصلے بڑے سخت اور مضبوط ہوتے تھے، یا اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اپنے مخالف کو چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھوک دیتا تھا۔
فرمایا ان سب نے جھٹلایا اور سب نے ذلت اٹھائی، سب ہلاک ہوئے اور نبیوں کو اللہ نے عزت عطا کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پہاڑ ان کے ساتھ صبح اشراق کے وقت، شام کو تسبیح کہتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے۔ پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر تسبیحات کیا کرتے تھے۔ ہم نے داؤد کو مضبوط ملک دیا، حکمت دی اور فصل الخطاب عطا کیا، کھلا خطاب عطا کیا۔ ان کا بھی ایک چھوٹا سا امتحان ہوا اور انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، استغفار کیا۔ امتحان یہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا اور گھر والوں کو بھی شکر پہ لگایا، اور یوں کیا ہوا تھا کہ گھر میں 24 گھنٹوں میں اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے، ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد نماز پڑھتا تھا، گھر میں ایک منٹ ایسا نہیں گزرتا تھا 24 گھنٹوں میں جب کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ ان کے بھی ذکر کا وقت تھا، عبادت کا وقت تھا۔ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ دروازے پر دربان مقرر کیا اور فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا، یہ میرے ذکر کا وقت ہے، یہ میرے معمولات کا وقت ہے، یہ میری نماز کا، میری دعا کا وقت ہے۔ لیکن 2 آدمی لڑتے لڑتے دیوار پھلانگ کر آ گئے اور آ کر مقدمہ پیش کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ اور وہ مقدمہ کیا تھا؟ کہنے لگے ہمارے درمیان فیصلہ کرو، ان ھذا اخی لہ 99 ناجہ، ایک نے کہا یہ ہے تو میرا بھائی، فریق مخالف کو بھائی کہا۔ یہاں تو بھائی بھائی لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ اس اسلوب سے پتہ چلا کہ اگر کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے تو دینی اخوت کو ختم نہ کرو، مسلمان سمجھو، اور اگر رشتہ دار ہے تو اس کو رشتہ دار سمجھو۔ اس نے کہا یہ ہے تو میرا بھائی، اس کی 99 دمبیاں ہیں، دمبی، اور میرا ایک دمبا ہے یا ایک دمبی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے میری 100 ہو جائیں، اور بات بڑی تیز ترار کرتا ہے، مجھے بات میں قابو نہیں دیتا، سچیار بھی بن جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق کا موقف سنے بغیر فوراً کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، او میاں تو ظالم ہے، 99 کا مالک ہو کر اس کی ایک بھی تجھے برداشت نہیں ہے۔ بہت سارے شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ایمان والوں کے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہے اور ہم نے اسے آزمایا ہے، تو فوراً استغفار کیا اور پھر رکوع میں گر گئے۔ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا داؤد کا بڑا اچھا انجام تھا، اور پھر ہم نے داؤد کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا اگلے رکوع میں، اور فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ سلیمان بھی بہترین آدمی تھے، ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ سورت پیغام دے رہی ہے بندو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ داؤد بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، سلیمان نے بھی رجوع کیا، نوح نے بھی رجوع کیا، ابراہیم نے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا، لوط علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب انہوں نے بھی رجوع کیا، ان کا بھی ایک امتحان ہوا، لیکن فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی 100 بیویاں تھیں اور بہت بڑا مال تھا، اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، جہاد کے گھوڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن جہاد کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، سارے گھوڑوں کو دیکھا، پھر فرمایا ان کو واپس لے آؤ۔ اب ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، گردنوں پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، ہاتھ پھیر رہی ہیں، ہاتھ پھیر رہی ہیں۔ سینکڑوں گھوڑے تھے، تو اسی دوران سورج چھپ گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں نماز نہیں قضا ہوئی، کو وظیفہ قضا ہو گیا،
بہرحال نماز قضا ہوئی یا وظیفہ قضا ہوا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. غصہ آیا, فرمایا ردوہا علیہ, ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نیکی برباد ہو گئی, لاؤ ان کو. فتفق مسحا بالسوق والاعناق, ان کی شریعت میں گھوڑے کی قربانی جائز تھی. ان سارے گھوڑوں کی گردنیں کاٹ دیں اور ٹانگیں کاٹ دیں, ان سب کو قربان کر دیا. ایک واقعہ, اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ کو منانے کے لیے 100 گھوڑوں کی قربانی دے دی. دوسرا واقعہ, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کی کرسی پر ہم نے ایک دھڑ ڈالا. ثُمَّ أَنَابَ, سلیمان نے پھر ہماری طرف رجوع کیا. دیکھو نا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رجوع اللہ کی صورت ہے. پھر ہماری طرف رجوع کیا. ہوا یہ 100 بیویاں تھیں. یہ فرمایا کہ آج رات میں اپنی ہر بیوی کے پاس جاؤں گا. یاد رکھو, ایک نبی کی طاقت 40 جنتی آدمیوں کے برابر ہوتی ہے اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر ہوگی. تو گویا ایک نبی کے پاس 4000 آدمیوں کی قوت ہوتی ہے. اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادیاں کیں, 25 سال کی بیوہ سے شادی کی. 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی حضرت خدیجہ, 25 سال کی بیوہ سے. 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی, اور 53 سال تک اسی کے ساتھ گزارا کیا. پھر 53 سال کی عمر کے بعد آپ نے 1 سے زیادہ بیویاں رکھیں, اور وہ بھی دینی حکمت کے تحت. اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں اپنی جگہ. تو نبیوں کی اگر 100 شادیاں ہو جائیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی. فرمایا آج میں اپنی ہر بیوی کے پاس جاؤں گا, اس کا حق زوجیت ادا کروں گا, مجھے اللہ بیٹا دے گا, 100 بیٹے پیدا ہوں گے, اور میں 100 کے 100 کو مجاہد بناؤں گا. میں اپنا خاندان بڑھاؤں گا اور ان کو مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. رات گئے اپنی ساری بیویوں کے پاس, کسی کو حمل نہ ہوا. 99 کو تو حمل ہی نہیں ہوا, 1 کو حمل ہوا, اور اس کا بھی ادھورا بچہ پیدا ہوا, اور اس نے لا کے ان کی کرسی پہ دھڑ ڈال دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ سے انشاءاللہ کہنا بھول گئی تھی, اس لیے پھر اللہ سے دعا کی اور استغفار کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا. قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. معافی ہو گئی. اب اگلی دعا, وَهَبْ لِي مُلْكًا, مجھے ایسی سلطنت دے, لا ينبغي لأحد من بعدی, ایسی سلطنت میرے بعد کسی کو تو نہ دینا. إنك أنت الوهاب, تو ہے عطا کرنے والا, بخشنے والا, داتا, دینے والا, تو ہے. اللہ نے دعا قبول کر دی. ہواؤں کو تابع بنا دیا, ان کے حکم سے آرام سے ہوا چلتی تھی. شیطانوں کو تابع بنا دیا, انہوں نے شیطانوں کو تابع بنایا ان کے, اور انہوں نے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا. فرمایا یہ ہماری طرف رجوع کرنے والے. ایوب کو دیکھ لو, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ. انہوں نے بھی رب کی طرف رجوع کیا. ان کی آزمائش ہوئی, پہلے قصہ سن چکے ہو. ایوب علیہ السلام بہت دولت مند نبی تھے. 7 بیٹے تھے, بیویاں تھیں, 3000 اونٹ تھے, 2000 بیل تھے, رقبے تھے, دیرا تھا, 24 گھنٹے کھانا بنتا تھا, مہمان کھاتے تھے. آزمائش آ گئی. ساری اولاد, بیویاں, پوتے, دوتے, سب کے سب ایک ہی وقت میں فوت ہو گئے. چھت گری, سب فوت ہو گئے. ایک بیوی بچی, خود بیمار ہو گئے, سنگین بیماری میں مبتلا ہو گئے. لوگوں نے مال لوٹ لیا, زمینوں پہ قبضے کر لیے, باقی مال ہلاک ہو گیا. گھر والی بھی کھانے کو ترس رہی ہے, دوائی کے پیسے تک نہیں تھے, لیکن اللہ سے دعا کر رہی. اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹا. یہ نہیں کہ رب دے دے تو پھر رب کے بنو, رب لے لے تو پھر انکار کر دو, ناشکری کرو. یہ نہیں, دے تب اسی کے بنو, نہ دے تب اسی کے بنو. کبھی دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے آزماتا.
پہلے شاکر تھے اب صابر بن گیا ایوب، پہلے شکر کرتے تھے اب صبر کرنے والے بن گئے۔ اب ایک امتحان آ گیا، زوجہ محترمہ کہیں سے گزر رہی تھی، آگے ایک حکیم کھڑا تھا، دراصل یہ شیطان تھا، یہ ڈاکٹر صاحب بن کر دوائی دے رہا تھا، لوگ دوائی لے رہے تھے، اس نے کہا میرا شوہر بیمار ہے، مجھے بھی دوائی چاہیے، پیسے کوئی نہیں ہے، میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم دوائی مفت لے جاؤ، اور جب تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے نا تو بس یہی کہنا کہ حکیم نے شفا دی تھی، ڈاکٹر نے شفا دی تھی، یعنی شیطان نے شفا دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس دوائی بیگم لے کے آئی تو فرمایا پیسے تو نہیں تھے، دوائی کہاں سے لائی ہے؟ پوچھنا بھی تو چاہیے نا بیویوں سے، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ ایسے تو نہ ہوا کہ تو بازار ویندی پئی جی میں تھی میں ول میرا پٹکا تک گدی آمی، پوچھنا تو چاہیے نا کہ پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟ میں نے کہا پیسے تو تھے نہیں، یہ کیسے آ گئی دوائی؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے حکیم سے میں نے کہا تھا اور حکیم نے مجھے یوں کہا یہ تو شیطان تھا۔ اچھا تو یہ کہہ آئی ہے کہ شیطان نے شفا دی؟ مجھے صحت آنے دے، میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، قسم اٹھا لی۔ پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ شیطان بھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچائی، اب تو مہربانی فرما دے، اب تو شیطان بھی حملے کرنے لگ گیا، لوگ بھی باتیں کرنے لگ گئے۔ 14 سال یا 18 سال کا عرصہ ہے تکلیف کا، 18 سال، ہائے ہائے ہائے، 18 سال کرہ کے گزارے، فقر بھی ہے، فاقہ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، جسمانی تنگی بھی، مالی تنگی بھی۔ اب دعا قبول ہو گئی، فرمایا ارکض برجلک، جہاں بیٹھے ہو نا یہیں ذرا ایڑی مارو زمین پر، ایڑی ماری، چشمہ پھوٹ پڑا، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی غسل کے لیے ٹھنڈا ہے، پینے کے لائق ہے، غسل بھی کرو، پانی پیو بھی صحیح۔ غسل بھی کیا، پانی بھی پیا، بیماری ساری چلی گئی، بیوی بھی تندرست ہو گئی۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ، 7 بیویاں تھیں، 7 اللہ نے اب واپس دے دیں، 7 بیویاں پھر ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں انہی کو زندہ کیا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ پھر سے 7 شادیاں ہو گئیں، پھر سے اتنی اولاد ہو گئی، اللہ نے مال بھی پھر سے دے دیا، رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے مہربانی تھی، وذکریٰ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب فرمایا قسم بھی تو اٹھائی تھی نا، قسم بھی پوری کرو۔ اب بے قصور بیوی ہے بیچاری، اس کو 100 ڈنڈا کیسے؟ فرمایا اس کا بھی ہم حل بتائیں گے، دین میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، چھوٹے چھوٹے 100 تنکے اٹھا لو، 100 تنکے جیسے جھاڑو کے تنکے ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا ایک دفعہ بیوی کو مارو، چاہے آہستہ سے ہی مارا ہوگا۔ فرمایا بس 100 ڈنڈے ہو گئے، لہذا اب حانس نہ ہوں، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بڑا بہترین بندہ تھا ایوب یار، کیوں؟ وہ رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا ہمارا ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ سارے کے سارے ہی ایسے تھے، یسع، اسماعیل، ذوالکفل، یہ سارے ہی نیک تھے۔ اس کے بعد پھر متقین کے انجام کو بیان کیا، فرمایا نیک لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، ہر قسم کے میوے ہیں، بہترین شراب ہیں، نیچی نگاہ والی بیویاں ہیں، ہم عمر ہیں، یہ ہمارا رزق ہے، یہ کبھی ختم بھی نہیں ہونا۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، اس میں پینے کے لیے گرم پانی ہے، پیپ ہے، پیپ، زخموں کی پیپ، پینے کے لیے اللہ زخموں کی پیپ دیں گے۔ اس طرح کے عذاب ہیں، یہ فوجیں ہیں جو تم پر سوار ہیں، فرمایا یہ ان کا انجام ہے۔ اور پھر یہ دوزخی بھی آپس میں جہنم میں لڑیں گے۔ قل انما انا منذر، میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں رسول ہوں، میں رسول ہوں،
اور میری تبلیغ یہی ہے کہ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، تمہارا خدا ایک ہے، قہار ہے۔ توحید کو مانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان کر کے پھر ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یہ قدرت اللہ کو ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہذا تمہارا معبود بھی اللہ ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ میرے نبی، یہ آخری سے پہلی آیت ہے، آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی فیس نہیں مانگتا، میں دین کی بات اور تمہاری دنیا آخرت بنانے کے لیے اجرت نہیں مانگتا، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ مجھے جو بات معلوم ہوتی ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو اللہ نہیں بتاتے مجھے میں تمہیں نہیں بتاتا، کہہ دیتا ہوں اللہ بتائے گا تو میں بتاؤں گا، میں تکلف نہیں کرتا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ بھی علم کی نشانی ہے کہ جس مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہہ دو لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ فرمایا وما انا من المتکلفین، فرمایا یہ تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے، ولا تعلمن نبأہ بعد حین، پھر اس کی خبر کا تمہیں کچھ وقفے کے بعد پتہ چل جائے گا، موت آئے گی تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں کراچی میں، ان کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں، ہماری وہ میزبان ہوتی ہیں جب ہم ان کے گھر جا کر رہتے ہیں، بہت خدمت کرتی ہیں، سخت بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، یا اللہ شفائے نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، ہماری اس محنت کو قبول فرما، ان سارے شرکاء کو یا اللہ قرآن کا نور نصیب فرما، ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا دے، بقیہ رمضان کے دن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، اعتکاف والوں کے اعتکاف کو پورا فرما، قبول فرما، لیلۃ القدر کی نعمت نصیب فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، رجوع کرنے والا بنا، اپنا تعلق والا بنا، یا اللہ شکر والا بنا، یا اللہ تکلیفوں سے بچا، شکر کرنے والا بنا، نعمتوں کی برسات فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔